لاہور کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش، نشیبی علاقے زیر آب، مسلم ٹاؤن، کلمہ چوک، جوہر ٹاؤن، بھاٹی بزنگ سمیت کئی علاقوں میں موسلادھار بارش، شہر کے بیشتر سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ نشتر ٹاؤن میں بھی سب سے زیادہ 201 ملی میٹر بارش ریکارڈ، گلشن راوی میں 91 ملی میٹر بارش ریکارڈ، گلبرگ میں 86، لکشمی چوک میں 82 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ایم ڈی اے واسا کا کمشنر لاہور کے ہمراہ رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے نشیبی علاقوں کو فوری کلیئر کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد، شیخو پورہ، سیالکوٹ، سرگودا سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں بارش، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی جانب سے پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکمے الرٹ رہیں، صورتحال 24 گھنٹے مانیٹر کر رہے ہیں ڈی جی پی ڈی ایم اے۔ سندھ کے مختلف شہروں میں آج اور کل بارش کا امکان، خیبر پختونخوا میں آئندہ 2 روز میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ گلیات، مانسہرہ، ایبٹ آباد، چترال، دیر، سوات کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے پہاڑی ندی نالوں میں سیلابی صورتحال متوقع۔ گلیات، مالاکنڈ اور میرپور آزاد کشمیر میں بھی بادل برس پڑے۔ چھانگلہ، نتھیا گری، ایوبیہ سمیت ملکہ کوہسار میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، کلات اور گردنواں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ندی نالوں میں طغیانی، یوب کی تحصیل کاکڑ خراسان میں 2 بچے برساتی ریلے میں بہہ کر جاں بحق۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں میں اموات کی تعداد 34 ہو گئی، مرنے والوں میں 2 خواتین اور 19 بچے شامل۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا ترمیمی بل سینیٹ میں پیش۔ سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھا کر 21 کرنے کا بل سینیٹر عبدالقادر نے پیش کیا۔ اپوزیشن کی بل کی مخالفت، ارکان کا شدید احتجاج اور نعرے بازی۔ چیئرمین سینیٹ نے بل متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ سپریم کورٹ میں 93,000 سے زائد کیسز زیر التوا ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس آنے میں 2 سال لگ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں تو 16 ججز بڑھنے چاہیے۔ سپریم کورٹ میں آئینی معاملات بہت آ رہے ہیں، لارجر بینچ بن جاتے ہیں اور ججز آئینی معاملات دیکھتے ہیں۔ سینیٹر عبدالقادر کا اظہار خیال، بل بغیر پڑھے تو کہہ دینا بہتر رویہ نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 10 ججز کا اضافہ مانگا ہے، وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ ججز انہیں دے رہے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو، جوڈیشل مارشل لاء کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے 7 ججز مانگے جا رہے ہیں۔ ہم 2 ججز کی تعداد بڑھانے کو تیار ہیں۔ آپ کو ججز کی تعداد بڑھانی ہے تو پہلے ماتحت عدلیہ سے بڑھائیں، سینیٹر علی ظفر کا مطالبہ۔ آئین میں ترمیم اور عدلیہ سے متعلق کسی بھی قانون سازی کی مخالفت کریں گے۔ ہمارا کوئی رکن اسمبلی میں ایسی قانون سازی پر ووٹ نہیں کرے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کی صورت میں ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹر ووٹ کاسٹ کرنے سے روک دیا۔ کسی بھی حکومتی یا پرائیویٹ آئینی ترمیم بل کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ ارکان کسی بھی ایسے بل یا تجویز پر ووٹ ڈالنے سے باز رہیں۔ آرٹیکل 63A کے تحت تمام ارکان اسمبلی ہدایات کے پابند ہیں۔ پارٹی ہدایات پر عمل نہ کرنے سے آپ نااہل ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ارکان پارلیمنٹ کو ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بابت جوڈیشل کمیشن کی ایک میٹنگ کے بعد مجھ سے اور اٹارنی جنرل سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کسی قسم کی توسیع کے خواہش مند نہیں ہے، اور میرے خیال میں وہ ایک باعزت شخص ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہے۔ ہمیں اب اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کسی توسیع کے خواہش مند نہیں۔ چیف جسٹس مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہتے۔ چیف جسٹس سے میری اور اٹارنی جنرل کی ملاقات ہوئی۔ چیف جسٹس نے واضح طور پر کہا انہیں توسیع میں دلچسپی نہیں۔ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے بارے میں باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ 2/3 اکثریت کی باتیں تب ہوں گی جب نمبرز بھی پورے ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا ٹاک۔ اس وقت آئین جو ہے وہ موجود ہے، اس کے مطابق جو ریٹائرمنٹ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وہ اکتوبر میں ہے، اور نیکسٹ سینئر جج جو ہے وہ ان کی جگہ لے گا۔ میاں نواز شریف صاحب نے ایز پارٹی لیڈر، ایز پارٹی پریزیڈنٹ گفتگو کی
اور اس گفتگو میں انہوں نے کسی پارٹی کا کوئی خاص طور پہ نہ پی ٹی آئی کا نہ کسی اور جماعت کا، اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ فلاں کے ساتھ بات کریں یا فلاں کے ساتھ آپ بات نہ کریں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد منصور علی شاہی چیف جسٹس ہوں گے۔ آئین کے مطابق جو طریقہ ہے اسی سے نئے چیف جسٹس کا انتخاب ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ بڑے دیانتدار جج ہیں۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کی دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو۔ میٹنگ میں نواز شریف نے کہا تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے۔ نواز شریف نے کہا بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ نواز شریف کی سب سے مراد تمام جماعتیں ہیں۔ دوسری جانب سے روانہ کہا جاتا ہے نون لیگ سے بات نہیں ہوگی۔ خواجہ آصف اور احسن اقبال رد عمل کے طور پر ایسی بات کرتے ہیں۔ ملکی معاملات آگے بڑھانے اور اتفاق کے رائے کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اپنے رویے کو جمہوری کرے۔ 9 مئی واقعات کی معافی ہمارے پاس نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کی بجائے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں نہ باجوہ رہا، نہ فیض رہا، نہ شجاع رہا۔ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پرورش پائی۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے بیٹھ کر مذاکرات کے لیے پیغامات دے رہے ہیں۔ جن کو مذاکرات کی آوازیں مار رہے ہیں تو ان سے کر لیں۔ کیا محمود اچکزئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے؟ پہلے ہی اپنے گھر میں فیصلہ کر لیں کن سے مذاکرات کرنے ہیں۔ ہمیں اپوزیشن نے این آر او لینے کا طعنہ دیا۔ پی ٹی آئی والے اس وقت این آر او مانگ رہے ہیں۔ رؤف حسن ترلے منتیں کر رہے ہیں۔ جب تک 9 مئی کا حساب نہیں ہوگا کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں دھواں دھار تقریر۔ مذاکرات ہونے چاہیے، ملک کو بحرانوں سے نکالا جائے۔ نواز شریف کا بیان آیا ہے سب بیٹھ کر بات کریں، ایک دوسرے کو طعنے نہ دیں، ملک کے لیے بیٹھیں۔ آئین آرمی چیف سمیت سب مل کر بیٹھے۔ محمود خان اچکزئی کا اظہار خیال۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے پی ٹی آئی کے مذاکرات سے متعلق نواز شریف سے منسوب بیان کو مسترد کر دیا۔ نواز شریف نے کسی قسم کے مذاکرات کی دعوت یا پیشکش نہیں کی۔ ایسی کوئی بات ہے نہ پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، پریشانی میں چلے گئے ہیں، ان پر تلوار لٹک رہی ہے، ان کو محسوس ہو رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا نتیجہ آ رہا ہے۔ آپ کو اس وقت احساس ہونا چاہیے تھا جب آرمی چیف کی تقرری رکوا رہے تھے، جب آپ 9 مئی کروا رہے تھے، بیرون ملک قراردادیں پیش کر رہے تھے، تب احساس ہونا چاہیے تھا آپ کا خمیر دھرنوں، لانگ مارچ، احتجاج اور گالی سے اٹھا ہے۔ آپ نے جو فصل بوئی اس کو کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ دونوں جماعتوں کا پنجاب کی مجموعی ترقی اور عوامی ریلیف کے لیے سیاسی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عوام کی ترقی کے لیے اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جاری پروگراموں کی حمایت کی۔ اجلاس میں کسانوں، زراعت، نوجوانوں سمیت دیگر طبقات کی بہتری کے لیے مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق۔ پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی پر کاربند ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب۔ پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ نے کہا اختلاف رائے ہمارا بنیادی حق ہے، مل کر عوامی ایشوز کو حل کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ وزیر اعظم سے چینی سفیر جیانگ کی ملاقات۔ پاک چین دوستی وقت کی ہر آزمائش پر پورا اتری۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا غیر مشروط ساتھ دیا۔ پاک چین دوستی دونوں ملکوں کے ساتھ ساتھ خطے اور عالمی امن اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، جدید زراعت اور دیگر شعبوں میں اشتراک کے فروغ کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم کی چینی سفیر سے گفتگو۔ وائٹ واش سے بچنا ہے تو 10 کھلاڑیوں کو پیویلین بھیجنا ہوگا۔ قومی ٹیم کو بنگلہ دیش کے خلاف دوسرا ٹیسٹ بچانے کا چیلنج درپیش۔ دوسرے ٹیسٹ کی دوسری اننگ میں بیٹرز بڑا ہدف دینے میں ناکام۔ 185 رن کے ہدف کے تعاقب میں بنگال ٹائیگرز نے چوتھے روز کے اختتام تک بغیر کسی نقصان کے 42 رنز بنا لیے۔ اس سے پہلے پاکستان کی بیٹنگ لائن بری طرح سے فلاپ ہو رہی۔ پوری ٹیم 172 رنز پر پویلین لوٹ گئی۔ شان مسعود 28، بابر اعظم 11، سعود شکیل 2، محمد رضوان 33 رنز بنا سکے۔ سلمان علی آغا 47 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے حسن محمود نے 5، ناہید رانا نے 4 اور تسکین احمد نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ محکمہ موسمیات کی آج دوپہر میں پنڈی میں بارش کی پیش گوئی۔
امریکہ میں انتخابی مہم دلچسپ مرحلے میں داخل. جو بائیڈن اور کیملا ہیرس ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے پرعزم. ٹرمپ کو شکست دیں گے. کیملا ہیرس کو امریکہ کا صدر بنا کر تاریخ رقم کریں گے. جو بائیڈن کا پینسلوینیا میں انتخابی ریلی سے خطاب. ٹرمپ پسماندہ سوچ کا مالک ہے, ہمیں ماضی میں لے جانا چاہتا ہے. کیملا ہیرس کی ٹرمپ پر تنقید. دوبارہ زندگی اس لیے ملی کہ میں ملک کے حالات درست کر سکوں. امریکہ اس وقت بکھرا ہوا ہے, بطور ریاست اس کا مورال پست ہو چکا. کیملا ہیرس امریکہ کی صدر بننے کی اہلیت نہیں رکھتی. ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو.